آئیے آج قدیم تاریخ سے ایک بہت دلچسپ کہانی سنتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ کہانی ہے دو بادشاہوں کی، ایک طرف پارسیا کا سائرس، جنہیں سائرس اعظم بھی کہتے ہیں، عظیم۔ ہاں عظیم، اور دوسری طرف لیڈیا کا وہ بہت ہی امیر بادشاہ کروسس، جس کی دولت مشہور تھی۔ بالکل۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے نا آج، وہ خاص طور پر رحم دلی کے موضوع پر ہے۔ ایک حکمران کا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی فیصلہ۔ جی تو ذرا تصور کریں، پارسیا کا بادشاہ سائرس، طاقت تو بڑھ رہی تھی، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے قریب تھا۔ عوامی بادشاہ قسم کا۔ ہاں، مطلب محل سے زیادہ اسے عوام کی فکر تھی۔ سادہ تاج، لمبے بال، لوگوں میں گھل مل جانے والا۔ اچھا۔ اور دوسری طرف تھا لیڈیا کا بادشاہ کروسس، بھئی سونے جواہرات کا مالک۔ ہاں، دولت کی تو کوئی انتہا ہی تھی، سنا ہے۔ اور بڑا مغرور بھی، مطلب یہ کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہوں، کوئی مجھے نہیں ہرا سکتا۔ جی، اپنی دولت اور طاقت پہ بڑا ناز تھا اسے۔ اچھا۔ یہ اصل میں قیادت کے جو مختلف انداز ہوتے ہیں نا، ہاں ان کا مطالعہ ہے ہاں۔ کہ وہ تاریخ کیسے بدلتے ہیں۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ سائرس نے جو اپنے دشمن کروسس کے ساتھ کیا، جو ہار گیا تھا، جی جو شکست کھا چکا تھا، وہ صرف رحم دلی نہیں تھی، بلکہ اس میں گہری یعنی ایک طرح کی حکمت عملی بھی تھی۔ اچھا۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ جو معافی والا فیصلہ ہے، جو بظاہر کمزور لگتا ہے، کمزوری سمجھا جا سکتا وہ ہے، دراصل طاقت کا ایک بڑا مؤثر اظہار کیسے بنا۔ زبردست۔ اچھا، تو کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے؟ سائرس کی طاقت بڑھ رہی ہے، ہاں، تو کروسس ظاہر ہے پریشان ہوا۔ ہاں، پریشان تو ہوا ہوگا، لیکن اس کا غرور، وہ غالب آ گیا۔ بالکل، اسے لگا کہ میری دولت، میری فوج، بس یہ سائرس کیا چیز ہے۔ ہاں، اس نے سائرس کو شاید کم سمجھا، ہلکا لیا۔ ہاں، تو اس نے فوراً جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اچھا۔ گھوڑے، تلواریں، ڈھالیں، نیزے، مطلب بہترین ساز و سامان اکٹھا کیا۔ پورا لاؤ لشکر۔ جی، سوچ رہا تھا کہ سائرس کو تو میں یوں چٹکی میں ہرا دوں گا۔ اپنی طاقت کے نشے میں تھا۔ ہاں جی، تو آخر کار وہ سائرس اپنی فوج لے کر پہنچ گیا لیڈیا کی سرحد پر۔ آمنا سامنا ہوا۔ جی، ایک بڑے میدان میں۔ کروسس کی فوج تو پہلے سے تیار کھڑی تھی، اور ایک روایت ہے کہ جنگ سے بالکل پہلے سائرس نے اپنی فوج سے کہا، کیا کہا؟ کہ ہم لڑنے تو آئے ہیں، لیکن ہمارا مقصد خون بہانا نہیں ہے۔ اوہ، جنگ سے پہلے یہ بات۔ جی، مقصد امن لانا ہے، بہادری سے لڑو، مگر وہ بے رحمی مت کرنا۔ یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے جنگ کے ماحول میں۔ ہاں، پھر بس دونوں فوجیں ٹکرا گئیں، تلواریں چلیں، گھوڑوں کی آوازیں، دھول اڑی، وہ جنگ کا منظر۔ یہیں سے دیکھیں نا، وہ قیادت کا فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک طرف کروسس ہیں جو بس اپنی فوجی طاقت کے زور پہ حملہ آور کو کچل دینا چاہتا ہے، ہاں، ختم کر دینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سائرس ہے جو جنگ تو لڑ رہا ہے، مگر اس کی باتیں، اس کی ہدایات، وہ مستقبل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، امن کی بات کر رہا ہے۔ تو کیا یہ صرف اخلاقی بات تھی یا کوئی حکمت عملی تھی؟ دیکھیں، شاید دونوں چیزیں تھیں۔ ماخذ تو یہی بتاتا ہے کہ سائرس خود بھی جنگ میں شامل ہوا، یعنی پیچھے نہیں بیٹھا رہا، اچھا، مگر اس نے کوشش کی کہ غیر ضروری خون خرابہ نہ ہو۔ کنٹرولڈ جنگ۔ جی، ایک طرح سے طاقت کا مظاہرہ تو تھا، لیکن شاید مقصد صرف فتح نہیں تھا، ایک پیغام بھی دینا تھا۔ صحیح۔ تو جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ زیادہ لمبی نہیں چلی، سائرس کی فوج زیادہ منظم تھی، بہتر تربیت یافتہ، جی، اور جنگی چالوں میں ماہر۔ کروسس کی فوج میں تو بھگدڑ مچ گئی، اوہ، بہت سے سپاہی مارے گئے یا بھاگ گئے، اور خود بادشاہ کروسس، پکڑا گیا؟ جی، گرفتار ہو گیا۔ اوہو، تو اب وہ منظر ہے جب وہ مغرور بادشاہ، ہاں، کل کا بادشاہ آج قیدی، رسیوں میں بندھا ہوا سائرس کے سامنے لایا گیا ہے۔ جی، سائرس اپنے وہ شاہی خیمے میں یا دربار میں تخت پر بیٹھا ہوگا، ماحول میں ایک طرف فاتح کی طاقت ہے، دوسری طرف شکست خوردہ کی بے بسی۔ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا۔ بالکل، سب کی نظریں کروسس پر ہوں گی، جو سر جھکائے کھڑا ہے، اپنی سزا کا انتظار کر رہا ہے۔ وہاں یقیناً گہری خاموشی ہوگی۔ جی، پھر سائرس نے پوچھا کروسس سے، کیا پوچھا؟ اے کروسس، تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی اس جنگ کی؟
اب کروسس کی آواز میں وہ غرور تو تھا نہیں، ظاہر ہے شکست کھا چکا تھا۔ صرف مایوسی تھی۔ اس نے جواب دیا، میں اپنا ملک، اپنی آزادی بچانا چاہتا تھا۔ مجھے غلط مشورہ ملا، یا شاید میں نے اپنی طاقت کو غلط سمجھا، میں ہار گیا۔ اچھا، اب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں، جو سزا آپ دینا چاہیں دے دیں۔ اور یہاں آتا ہے وہ فیصلہ کن موڑ۔ جی، وہ لمحہ جس نے اس کہانی کو امر کر دیا۔ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بس اب کروسس کا انجام برا ہوگا۔ بالکل، اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، یا تو قتل یا ذلت آمیز قید، زنجیروں میں ڈال کر گھمایا جانا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن سائرس نے کچھ اور کیا۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے کہا، کروسس تم ایک بادشاہ ہو، تم نے اپنے ملک کے لیے لڑائی کی، یہ کوئی جرم نہیں۔ کیا جرم نہیں؟ جی، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ آزاد؟ آزاد۔ یہ سن کر دربار میں جو لوگ تھے، سائرس کے اپنے جرنیل تک، وہ بھی حیران رہ گئے۔ یقین نہیں آیا ہوگا کسی کو۔ بالکل۔ خود کروسس کو بھی یقین نہیں آیا ہوگا۔ جی، اس نے سر اٹھا کر حیرت سے سائرس کو دیکھا، پوچھا، بادشاہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کا دشمن تھا، میں نے آپ سے جنگ کی۔ ہاں، یہ تو بہت ہی غیر متوقع تھا۔ اور سائرس کا جواب وہ بہت گہرا تھا۔ کیا کہا سائرس نے؟ اس نے کہا، دشمن بنانا بہت آسان ہے کروسس، مشکل کام دوست بنانا ہے۔ واہ! میں تمہیں دشمن نہیں، دوست بنانا چاہتا ہوں۔ تم ایک تجربہ کار حکمران ہو، میرے ساتھ رہو، اپنے تجربے سے میری مدد کرو۔ ہم مل کر دونوں ملکوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر کروسس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بادشاہ سائرس، آپ واقعی عظیم ہیں، میں نے آپ کی عظمت کو سمجھنے میں غلطی کی۔ ایک قیدی کا اپنے فاتح کے لیے یہ کہنا۔ جی، یہ ایک طرح سے خراج تحسین تھا۔ یہ واقعہ واقعی بہت غیر معمولی ہے۔ جی ہاں، اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کو دیکھنا ہوگا۔ کیا رواج تھا اس زمانے میں؟ عام طور پر جنگی قیدیوں، خاص طور پر بادشاہوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا، ذلیل کیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، تاکہ وہ دوبارہ خطرہ نہ بن سکیں۔ بالکل۔ تو اس پس منظر میں سائرس کا یہ فیصلہ صرف رحم دلی نہیں تھا، یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ یعنی صرف اخلاقی بات نہیں تھی۔ نہیں، اس میں گہری سیاسی حکمت تھی۔ سائرس شاید سمجھتا تھا کہ خوف سے وقتی حکومت تو مل جاتی ہے، ہاں، ڈرا کر تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن جو دیر پا وفاداری اور استحکام ہے نا، وہ عزت اور اعتماد دینے سے آتا ہے۔ اچھا، یہ عمل دکھاتا ہے کہ دشمنی کو ایک وہ کارآمد اتحاد میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ تو یہ ماخذ کا مرکزی خیال بھی یہی ہے؟ جی، بنیادی پیغام یہی ہے کہ رحم دلی اور معافی کبھی کبھی طاقت کے استعمال سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، خاص طور پر اگر مقصد لمبا امن اور اتحاد ہو۔ تو اس فیصلے کے بعد کروسس کا کیا بنا؟ فوراً اس کی حالت بدل گئی۔ کیسے؟ قیدیوں والے کپڑے اتروا دیے گئے، شاہانہ لباس پہنائے گئے، اچھا، اور سائرس کے محل میں ہی اسے رہنے کی جگہ ملی، عزت اور احترام کے ساتھ۔ کروسس خود کیا سوچتا ہوگا؟ وہ تو حیران تھا کہ کل کا دشمن آج اتنی قدر کر رہا ہے۔ وہ اکثر سوچتا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی وہ فراخ دلی نہیں دیکھی، اور پھر وہی ہوا جس کی شاید سائرس کو امید تھی۔ کیا؟ کروسس جو دشمن تھا، آہستہ آہستہ سائرس کا قابل اعتماد مشیر بن گیا۔ مشیر؟ دشمن سے مشیر؟ جی، وہ لیڈیا کے بارے میں سب کچھ بتانے لگا، وہاں کے لوگ، رسم و رواج، زمین، حکومت چلانے کے اپنے تجربات۔ اس سے تو سائرس کو بہت مدد ملی ہوگی لیڈیا پر حکومت کرنے میں۔ بہت زیادہ۔ اور یہ دوستی، لوگ حیران تھے دیکھ کر۔ کل کا قیدی آج بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر مشورے کر رہا ہے۔ جی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ کیا؟ جب لیڈیا کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے بادشاہ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی مخالفت نہیں کی ہوگی۔ بالکل، انہوں نے بغیر کسی مسئلے کے سائرس کی حکومت قبول کر لی۔ لیڈیا پرامن طریقے سے پارسیا کا حصہ بن گیا۔ واہ، یہ تو کمال کی حکمت عملی تھی۔ جی ہاں، اور اس واقعے کی شہرت صرف لیڈیا تک نہیں رہی، اچھا، کہاں تک گئی؟ دور دور تک سائرس کی رحم دلی اور انصاف کی کہانیاں پھیل گئیں۔ جو ماخذ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ اس ایک فیصلے نے سائرس کی وہ بین الاقوامی ساخت بہت مضبوط کر دی۔ کیسے؟ دوسرے ملکوں کے حکمرانوں نے سنا کہ سائرس نے کروسس جیسے طاقتور دشمن کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنا مشیر بنا لیا۔ تو ان کے دل میں خوف کے بجائے عزت پیدا ہوئی ہوگی۔ بالکل،
احترام پیدا ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کئی چھوٹی ریاستوں نے جنگ کیے بغیر ہی سائرس سے اتحاد کر لیا یا اس کی بالادستی مان لی۔ تو یہ صرف کروسس کو معاف کرنے کی بات نہیں رہی۔ نہیں، یہ سائرس کے طرز حکمرانی کا ایک منشور بن گیا، ایک اعلان کہ وہ کیسا حکمران ہے۔ ایک ایسا حکمران جو جانتا ہے کہ سلطنتیں صرف تلوار سے نہیں بنتی۔ جی، بلکہ حکمت، انصاف اور کبھی کبھی ایسی غیر متوقع رحم دلی سے بھی بنتی ہیں اور چلتی ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کا نچوڑ نکالیں جی جو ہمیں اس مواد سے ملا ہے، جی تو وہ کیا ہے؟ یہی کہ رحم اور معافی میں بہت طاقت ہے۔ غیر معمولی طاقت۔ یہ دشمنی کو دوستی میں بدل سکتی ہے اور ایک لیڈر کے کردار کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ جی ہاں، سائرس نے کروسس کو معاف کر کے صرف ایک آدمی کو نہیں جیتا بلکہ ایک پوری قوم کو جیت لیا۔ اور اپنی سلطنت کو زیادہ مستحکم کیا۔ جیسا کہ ماخوذ میں اشارہ ہے، اصل طاقت شاید دلوں کو جیتنے میں ہے۔ بالکل، دشمن کو دوست بنانا یہ شاید سب سے بڑی فتح ہے۔ صحیح۔ اور یہ قدیم کہانی ہمیں آج کے لیے بھی کچھ سوالات پر غور کی دعوت دیتی ہے۔ اچھا، کیا سوالات؟ دیکھیں، مواد تو واضح طور پر رحم دلی کی افادیت بتا رہا ہے، جی لیکن آج کی دنیا زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو آج کے رہنما وہ رحم دلی کو انصاف کے تقاضوں اور وہ قومی سلامتی کی ضروریات کے ساتھ کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، خاص طور پر جب سابق مخالفین یا دشمن ریاستوں کا معاملہ ہو۔ جی، اور کیا یہ جو پرانا ماڈل ہے دشمن کو معاف کر کے نظام میں شامل کرنے کا، کیا یہ آج کی ڈپلومیسی میں، سیاست میں یا شاید ہماری اپنی ذاتی زندگی کے جھگڑوں میں بھی کوئی رہنمائی دے سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا تاریخ کا یہ سبق آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے؟ جی، یہ وہ پہلو ہیں جن پر اس تاریخی مثال کی روشنی میں مزید غور کیا جا سکتا ہے۔